لا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثناء کے بعد نبی رحمت شفیع امت تاجدار بطحا سرور کائنات شہنشاہ موجودات باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات جان کائنات آن کائنات شان کائنات بزم جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام کے بعد معزز و محترم سامعین کرام و حاضرین ذی احتشام، اللہ رب العزت کا کروڑہا بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی یہ حسین گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کو خوب نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن کے صدقے سے ہمیں اپنے شب و روز کو اپنی عبادت اور اپنی فرما برداری کے کاموں میں بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خوشبودار جو ہے وہ ایک فرمان عالی شان ہے۔ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزانہ باقاعدگی کے ساتھ روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت کے اندر اپنا مقام نہیں دیکھ لیتا۔ یعنی اس سے دنیا کے اندر اتنی بڑی بشارت ہے کہ اگر وہ باقاعدگی کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم پر صرف 1000 مرتبہ 1000 ٹائم جو ہے وہ درود پاک پڑھتا ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم پر ایک دن کے اندر، اور اس کو علماء فرماتے ہیں کہ 5 نمازوں کے بعد صرف بندہ 200 مرتبہ پڑھ لے، کوئی زیادہ نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، اس میں سے کچھ بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ اس طرح کوئی بھی درود پاک اگر کوئی بندہ صرف ایک دن کے اندر 1000 مرتبہ پڑھتا ہے اور اس کو وہ اپنی جو ہے وہ روٹین بنا لیتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، تو وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت کے اندر اپنا مکان نہیں دیکھ لیتا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی خود ضمانت عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ یہ اہل بیت کرام کی سعادت اور صحابہ کرام کی سعادت ہے کہ انہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی ملے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت کرام کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کے اندر حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جو بھی لوگ آئیں گے ان سب میں جن کو بنیادی حیثیت دی ہے نبیوں کے بعد تو وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں۔ اتنی بڑی شان ان کو عطا فرمائی ہے کہ کسی اور جو غیر نبی ہے اس کو اتنی شان میسر نہیں ہے، اور ان کے اندر پھر اہل بیت کرام کی شان تو وراء الورا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ گھر والے ہیں، تو اس لحاظ سے ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان کے ساتھ ایک والہانہ طریقے کے ساتھ پیش آنا اور ان کے ساتھ جو انداز محبت ہے، اس کا درس خود خدائے پاک نے جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر دیا، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ہے وہ ہمیں کر کے بھی دکھایا، اور بار بار اس چیز کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذریعے اور ان کے سامنے بھی اور ہمارے سامنے بھی اس چیز کو بیان کیا کہ میری اہل بیت کرام جو قیامت تک جتنے بھی لوگ میری ذات سے آئیں گے، میرے نسب سے آئیں گے، تم سب نے ان کا احترام کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ آج تک امت کا یہ شیوا رہا ہے کہ جو بھی مسلمان صحیح العقیدہ ہے، جس کا عقیدہ درست ہے، وہ سادات کرام کی عزت کرتا ہے، وہ سادات کرام کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کے دل کے اندر اس چیز کی قدر ہے۔ دیکھیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھنے کا، ان سے ملنے کا، ان سے ملاقات کرنے کا کتنا ذوق ہوتا ہے کہ کاش ہم جو ہیں وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔ تو دیکھیں کہ جن رگوں کے اندر، جن کے جسموں کے اندر حضور سید عالم کا خون دوڑ رہا ہے، تو وہ کس قدر عظمت اور شان والے ہوں گے۔ تو ان کی دست بوسی کرنا، ان کے ساتھ ادب والا معاملہ سے پیش آنا، ان کا احترام کرنا اور ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے۔
اور اس کا درس دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے پیارے ان لوگوں سے کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کیا کہ میں تم سے کوئی بھی سوال نہیں کرتا کس چیز کا کہ جو میں نے تمہارے اوپر تبلیغ کی، جو تمہیں دین سکھایا، دین کے قریب کیا، دین دیا، اس پر میں تم سے کوئی بھی سوال نہیں کرتا، لیکن ایک چیز الا المودۃ فی القربى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوال کسی چیز کا نہیں ہے سوائے اس چیز کا کہ میری قرابت والوں سے تم نے محبت رکھنی ہے، ان کے ساتھ تم نے اپنا تعلق ٹھیک رکھنا ہے، ان کے ساتھ تم نے محبت کرنی ہے، ان کے ساتھ مودت رکھنی ہے۔ اور پھر مودت اور محبت کے اندر بھی بڑا فرق ہے۔ آپ نے سنا ہوگا عشق اور محبت کے اندر فرق ہوتا ہے، عشق اور محبت کے اندر فرق ہوتا ہے۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ بندے کو محبوب بھی پسند ہوتا ہے اور اپنی ذات بھی پسند ہوتی ہے۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر مصنف نے یہ بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ محبت یہ چیز ہوتی ہے کہ بندہ اپنا بھی اس کے اندر خیال رکھتا ہے اور جو اس کا محبوب ہوتا ہے وہ اس کا بھی خیال رکھتا ہے، لیکن جو عشق ہوتا ہے نا پھر اس میں بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اس میں پھر ذات محبوب اور ذات معشوق کی جو ہے نا وہ ذہن میں رہتی، پھر اگلی کوئی ذات جو ہے وہ ذہن میں آتی نہیں ہے۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبت نہیں مودت رکھنی ہے، اور علماء فرماتے ہیں مودت سے مراد جو ہے نا یہاں عشق ہے، اور اہل بیت کرام سے عشق کرنا ہوتا ہے۔ وہاں صرف محبت صرف پیار سے بات نہیں بنتی، وہاں اپنا آپ قربان کرنا پڑتا ہے، اور اس محبت کی داستان کو صحابہ نے تو رقم کیا ہی کیا، لیکن اس کے بعد بھی آنے والے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ بڑے احسن انداز میں جو ہے وہ انجام دیا۔ اب دیکھیے آج کل لوگوں کا ایک شیوا بن چکا ہے، ہمارے اسٹیجوں کے اوپر ابھی محرم الحرام چل رہا ہے، اس کے بعد بھی محافلیں ہوتی ہیں، پہلے بھی ہوتی رہتی ہیں، محرم میں کچھ زیادہ ہوتی ہیں اس لحاظ سے۔ اب محفل سٹیج کے اوپر ایک داڑھی منڈا نعت خواں جسے نام لینے کا ادب نہیں، جس کے پاس علم نہیں، جس کے پاس کوئی ادب کا طریقہ کار نہیں، جس کی زبان جو ہے وہ کبھی اس کے کان گانے سن رہے ہوتے ہیں، زبان اس کی گالیاں دے رہی ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ سالانہ محفلوں کے اندر آ کے سٹیج پہ چڑھ کے سیدہ پاک کا نام کس زبان سے لیتا ہے؟ نہ منہ پہ داڑھی نہ سر پہ ٹوپی، وہ ہے بھی تو فیشنی، وہ ہے بھی تو ایک ایسا انداز کہ جو محبت والا ادب والا انداز ہے نہیں۔ اور اسی طرح ہمارے بعض جاہل خطباء بھی، ان کا بھی یہی حال ہے کہ اہل بیت کرام کے ساتھ محبت والا تعلق اس طرح کا صرف دنیا کو دکھلاوے کے لیے، پیسہ بٹورنے کے لیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، رو رو کے قصے سنانے کے لیے، حالانکہ اہل بیت کرام کا ذکر یہ پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ اہل بیت کرام کا ذکر محبتوں کے اندر جو دلوں کے اندر جو ہے وہ محبت پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفتی گزرے ہندوستان کے بریلی شریف کے اندر، اور بہت بڑا ان کا نام تھا۔ اب ان کے ایک مرید نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ جو میرے شیخ ہیں نا، میرے پیر ہیں، وہ بہت بڑے مفتی ہیں، انہیں مفتی اعظم کہا جاتا ہے، مفتی اعظم ہند مولانا حامد رضا خان انہیں کہا جاتا ہے۔ اب وہ بندے نے کہا تم آپ کی عادت ہے ہر بندے کو تم مفتی اعظم بنا دیتے ہو، حالانکہ میں اس کے پاس جاؤں، میں ایک سوال کروں، اس کو جواب نہیں آنا، تو اس نے کہا آ جاؤ بھائی اس سے سوال پوچھ لیتے ہیں، ان سے اگر جواب نہ آیا تو دیکھ لیں گے۔ اب اس نے اس مرید نے جو ہے وہ اپنے دوست کو ساتھ لیا اور مولانا صاحب کی بارگاہ میں پہنچے، مفتی صاحب کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب وہاں گئے تو وہ حجرے کے اندر اپنی بیٹھک کے اندر بیٹھے تھے، ان کی ایک جو بیٹھک کا دروازہ تھا نا وہ باہر کی طرف اور ایک گھر کی طرف، عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی۔ تو اب وہ گئے تو انہوں نے جا کے کہا کہ حضور یہ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی پوچھیے۔ تو انہوں نے کہا جی میں بڑا مشکل سوال پوچھنے لگا ہوں، آپ کو اس کا جواب نہیں آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پوچھو تو صحیح۔ تو کہنے لگا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹیوں کے نام بتائیے، ان کی جو بنات ہیں، ان کی جو بیٹیاں، ان کے نام بتائیں۔ اب انہوں نے کوئی بات نہیں کی، کوئی لفظ نہیں بولا، اور اٹھ کے اپنے گھر میں چلے گئے، دوسرے دروازے سے اندر چلے گئے۔ اب وہ فوراً کہنے لگا دیکھا میں نے سوال کیا اور وہ اندر کتابوں سے ڈھونڈنے چلے گئے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں۔ اب وہ تھوڑی دیر گزری کہ ان کی داڑھی سے قطرے ٹپک رہے ہیں، سر پہ امامہ باندھا، وہ ادب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے اور آ کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام اس کو بتائے۔ اب وہ شخص کہنے لگا حضور یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ کمرے سے اٹھ کے باہر گئے، جو مرید تھا اس نے کہا میں تو آپ کو مفتی اعظم سمجھتا تھا، مجھے پتہ بھی ہے کہ آپ مفتی ہیں، لیکن آپ کو حضور کے بیٹیوں کے نام دیکھنے کی ضرورت پڑ گئی، آپ گھر میں بیٹیوں کے نام دیکھنے چلے گئے۔ تو وہ کہنے لگے میں نام دیکھنے کے لیے نہیں گیا تھا، میں جب یہاں بیٹھا تھا نا تو ایک تو میرے سر پہ امامہ نہیں تھا، اور دوسرا میں نے وضو نہیں کیا ہوا تھا، میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں سر پہ امامہ باندھنے اور وضو کرنے کے لیے گیا کہ میرے والد نے ہمیں یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے
بچہ بچہ نور کا اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یعنی وہ اس قدر ادب کہ وضو کے بغیر نام نہیں لینا، سر کو ڈھکے بغیر نام نہیں لینا. اس قدر ادب ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھایا ہے. اور آج کی قوم انہی ناموں کا تماشا بناتی ہے. بازاروں کے اندر ان کا نام جو ہے وہ رو رو کے کبھی لیا جاتا ہے، کبھی کس طریقے سے لیا جاتا ہے، کبھی کس طریقے سے لیا جاتا ہے. تو یہ سارے طریقہ کار غلط ہیں. وہ ان کا نام ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو بازاروں کے اندر اچھالیں. ان کا نام ایسا نہیں ہے کہ آپ اسٹیجوں کے اوپر آ کے بے ادبیوں کے ساتھ ان کا نام لیں. علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیامت کے دن گزریں گے نا، قیامت کے دن ان کا پل صراط سے گزر ہوگا. ہر ایک نے گزرنا ہے، چاہے نبی ہوں یا ولی ہوں، جو مرضی ہوں، کیونکہ جنت کا راستہ ہی پل صراط سے گزر کے جاتا ہے. اب وہ ہر ایک کے لیے پل صراط علیحدہ ہے. ہر ایک کے لیے وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے نہیں ہے، ہر ایک کا یہ مقام نہیں. اب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزریں گی نا تو حضور خود ان کے گزرنے کا انداز بیان فرما رہے ہیں، خود اس انداز کو بیان کیا. اور حضور فرماتے ہیں جب میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزرنے لگے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کے 70,000 حوروں کے جرمٹ کے اندر انہیں وہاں سے گزارے گا. اور جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں داخل ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء سمیت تمام مخلوق کو یہ حکم دے گا کہ اپنے سر جھکاؤ اور آنکھیں بند کر لو. اب وہ انبیاء بھی سوال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بڑا مقام تو کائنات میں کسی کا نہیں ہے نا، فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہمارا مرتبہ ہے، پھر یہ کس کا اعزاز ہے، پھر یہ کس کے لیے جو ہے وہ اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ ہماری بھی آنکھیں بند کروائی جا رہی ہیں، ہمارے بھی سر جھکائے جا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ پا پردہ خاتون گزری ہیں کہ جن کی نسل میں ہر عورت با پردہ رہی، اور یہ خود اتنی با پردہ رہی کہ سورج نے ان کے بالوں کا رنگ نہیں دیکھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 حوروں کے جرمٹ کے اندر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پل صراط سے گزارے گا. اور آپ اس طرح گزریں گی، حدیث کے اندر لفظ آتے ہیں کہ جس طرح بجلی گزر جاتی ہے، یعنی ایک طرف سے چمکی دوسری طرف ختم ہوگی اور ہمیں علم بھی نہ ہوا. اتنی تیزی کے اندر سیدہ کائنات گزریں گی، لیکن ان کا استقبال اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کروائے گا کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک یہ کروڑوں اربوں خربوں لوگ جن کی تعداد کا جو ہے وہ ایک ایسٹیمیٹ نہیں لگایا جا سکتا، اتنے لوگ وہاں موجود ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان یہ حکم دے گا کہ اس ادب کے ساتھ جو ہے وہ اپنے سر کو جھکا لیا جائے اور اپنی نظریں جو ہیں وہ بند کر لی جائیں. اب اللہ خود اتنا ادب سکھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنا ادب سکھائیں، اور ہم انہی ذوات نفوس قدسیہ کو جو ہے وہ مذاق بنا لیں، انہی ذاتوں کا نام لیتے ہوئے ہمارے لفظوں کے اوپر بے ادبی ہو، انہی جو ہے وہ ذات اقدس کا نام لیتے ہوئے ہم بے وضو ہوں. بعض اوقات ہمارا انداز ایسا ہوتا ہے کہ عجیب تر وہ معاملات ہو جاتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اور پھر دیکھیں سادات کرام کے ساتھ جو محبت کا انداز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی اہل قرابت ہے ان کے ساتھ جو محبت ہے نا، اس کا درس تو خود نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے ایک صحابی جلیل القدر صحابی گزرے ہیں. انہوں نے روایت کی اس حدیث کو، یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا نا تو میں بھی وہاں موجود تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آخری جو نصائح تھے نا تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے آخری نصیحتیں خطبہ حجۃ الوداع کے اندر حضور نے ارشاد فرمائی. انہی نصیحتوں کے اندر حضور نے خطبہ دیتے ہوئے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کے، جس کو حضور نے ممبر بنایا تھا، اسی اونٹنی پر سوار ہو کے حضور نے یہ فرمایا، یا ایھا الناس انی ترکتم فیکم، اے لوگوں میں تم میں کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ کیا؟ ما اخذتم بہ ان تضلوا، اگر تم ان دونوں چیزوں کو پکڑ لو گے جو تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکو گے، تمہارے نزدیک بھی گمراہی نہیں آ سکے گی. وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. پہلی یہ ہے کہ تم اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو، اور دوسری یہ ہے کہ میری اہل بیت کرام کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو. اگر یہ دو چیزیں ہمارے ہاتھ میں رہیں، ان کا دامن ہم مضبوطی سے پکڑے رکھیں تو ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اس بات کی گارنٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے. اب پکڑنا کس طرح دامن کو؟ حضور کو پتہ تھا. اب دیکھیں نا قرآن کے دامن کو کیسے پکڑنا ہے. جب بندے کو کوئی راستے سے بھٹکانے لگے، جب کوئی اس کے عقائد کے اندر خلل ڈالنے لگے، جب کوئی اس سے ملحد حملہ کر کے اللہ کی ذات سے انکاری بنانے لگے، جب کوئی بد دین اس کو جو ہے وہ دین اسلام سے گمراہ کرنے لگے، تو ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو پکڑے، اس سے اپنی راہ نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے، علماء کے پاس بیٹھ کے اس سے سیکھے اور ان سے پوچھے کہ قرآن ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے. اور جب اسے راہ دین کے اندر مشکلات آئیں،
جب اس پر آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو حضرت امام حسین اور حسن کی مصیبتوں کو دیکھے، ان کے مصائب، ان کی تکلیفوں کو دیکھے، اور ان کا راہ دین پہ ثابت قدمی کے ساتھ چلنے کو دیکھے، تو یہ دونوں چیزیں اگر بندہ اپنی زندگی کے اندر اپنا لے تو رسول اللہ فرماتے ہیں لن تضلوا، وہ ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، گمراہی اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی جس کے اندر یہ دو چیزیں پائی جائیں، جو ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ اور دوسری حدیث پاک سنیے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے کس طرح محبت اہل بیت کا درس دیا۔ حضور فرماتے ہیں احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ، کہ اللہ سے محبت کرو، کس وجہ سے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اللہ نے تمہیں انعامات دیے، نعمتیں دی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو۔ اور فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّونِي بِأَهْلِ بَيْتِي بِحُبِّي، آپ فرماتے ہیں اور میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، کس وجہ سے؟ میری محبت کی وجہ سے، کیونکہ میں اپنی اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، اس لیے تم بھی ان کے ساتھ محبت کرو۔ تو اصل میں اس میں ایک چیز بات سمجھنے کی ضروری ہے کہ جو محبت ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، چاہے وہ اہل بیت سے ہو یا صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ حضور سید عالم کو امام حسین ملے تو حضور کا مرتبہ بلند ہوا، نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ جیسے نانا ملے ہیں تو امام حسین کا درجہ بلند ہوا، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آقا ملے تو اس لیے ان کا رتبہ بلند ہوا، اس لیے ان کا مرتبہ بلند ہوا، اور ہم اسی وجہ سے ان سب کا ادب و احترام کرتے ہیں، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت ہے، ان کی محبت ہے، اور حضور نے ہمیں اس چیز کا درس دیا۔ اب حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسی شخصیات ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا مسجد کے اندر بیٹھے تھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ اب یہاں پہ کوئی خطیب بیٹھا ہو، اس کا بیٹا مسجد کے اندر آئے، وہ جمعے کا خطبہ چھوڑ کے اپنے بیٹے کو پکڑنے کے لیے جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مروتاً جائز ہے، نہ ہی اس کو درست سمجھا جاتا ہے، اور نہ ہی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود صاحب شریعت ہیں، اور جو ان کے نواسے ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کیونکہ حضور نے خود فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، کہ یہ میرے بیٹا حسن اور یہ میرا بیٹا حسین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا، یعنی یہ دنیا کے اندر بھی سردار ہیں اور جنت کے اندر بھی یہ سردار ہیں، وہاں بھی ان کی شان سب سے جدا ہے اور یہاں دنیا کے اندر بھی ان کی شان سب سے جدا ہے۔ اب حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، اور صحابی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بھائی لال کرتے پہنے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچپن میں تھے، ابھی چلا نہیں جاتا تھا صحیح سے، اور یہ لال کرتے پہنے ہوئے مسجد میں آئے تو حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی جو ہیں وہ نیچے گر رہے ہیں، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے نیچے اترے، حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے اترے۔ کسی صحابی کو بھی کہہ سکتے تھے نا ان کو اٹھاؤ، لیکن محبت تھی، پیار تھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھانا تھا کہ سادات کا ادب کس طرح کیا جاتا ہے۔ اب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اتر کے دونوں شہزادوں کو پکڑا اور دونوں کو اپنے دونوں پہلوؤں کے اندر بٹھا کے صحابہ سے فرمانے لگے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا انما اولادکم و اموالکم فتنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہاں فتنہ سے مراد کو فتنہ فساد والی بات نہیں، آزمائش والی بات ہے کہ تمہارے لیے تمہاری اولاد جو ہے وہ آزمائش ہے، اور اس کس لیے آزمائش ہے کہ ان کی محبت تمہارے دل کے اندر رکھی گئی۔ اور پھر سادات کرام کی محبت وہ تو عظیم تر محبت ہے، اور وہ ایسی محبت ہے کہ ان جیسی محبت کسی اور کی ہو نہیں سکتی۔ اور حضور جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ بھی بلانا چاہے نا تو دیکھیں معراج کی رات سارے انبیاء بغیر سواریوں کی عرش پہ گئے نا، معراج کی رات پہلے وہ بیت المقدس کے اندر آئے، نماز ادا کی، پھر حضور جب پہلے آسمان پہ گئے تب بھی انبیاء موجود، دوسرے پہ گئے تب بھی انبیاء وہاں بھی موجود، تیسرے پہ گئے وہاں بھی کچھ انبیاء موجود، یعنی ہر آسمان پہ نبی موجود تھے، اور وہی نبی بیت المقدس میں تھے۔ وہ بغیر سواری کے آئے، بغیر سواری کے گئے، لیکن حضور کو سواری اس لیے دی گئی کیونکہ حضور کو اعزاز دینا تھا، سواری اعزاز کے لیے تھی، عزت کے لیے اور تکریم کے لیے تھی۔ لیکن یہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گزرا
تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ مبارک پہ امام حسن و حسین کو بٹھایا ہوا ہے، اپنی پیٹھ مبارکہ پہ امام حسن و حسین کو بٹھایا ہوا ہے، اور انہوں نے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں مبارکوں کو پکڑا ہوا ہے، اور اسی طرح وہ حضور سید عالم ان کو گھما رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا یہ کتنی شاندار سواری ہے، اے بیٹو تمہیں کتنی شاندار سواری ملی ہے۔ تو حضور مجھ سے فرمانے لگے عمر اگر یہ سواری شاندار ہے تو اس پر سوار ہونے والے شاہ سوار بھی تو شاندار ہیں نا، اس پہ جو بیٹھے ہوئے بچے ہیں جو میرے نواسے ہیں یہ بھی تو شاہ سوار جو ہیں یہ بھی تو شان والے ہیں۔ اس قدر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت سے خود محبت کی، اور ہمیں ان کی محبت کا جو ہے وہ درس دیا، اور بار بار اس حدیث کو کئی روایتوں کے ساتھ کئی طرق کے ساتھ نقل کیا گیا کہ حضور نے اپنی زندگی کے اندر بار بار مرتبہ صحابہ کو فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بعد تم ہرگز ان دو چیزوں کو چھوڑنا نہیں، ایک وہ میری اہل بیت ہے، اور دوسرا یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یعنی نہ ہم قرآن کو پس پشت ڈال سکتے ہیں، نہ ہی ہم اہل بیت کرام کو پس پشت ڈال سکتے ہیں۔ ان دونوں کا ادب، ان دونوں کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے، ان دونوں کی عزت ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا میں ایک جو ہے وہ اتنا بڑا شاندار کام سر انجام دیا ہے، اس کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح بیان کرنا کہ آپ مجبور تھے، آپ لاچار تھے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، تو انشاءاللہ یہ موقع ملا تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اگلے جمعے۔ لیکن اس بار صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح ان کو بیان نہ کیا جائے کہ وہ ڈرپوک تھے، وہ علی کے بیٹے تھے، وہ ڈر کیسے سکتے تھے؟ یعنی ادھر وہ صرف 72 کی تعداد میں جنگ لڑنے کے لیے، 80 ان کی ٹوٹل تعداد ہے عورتیں ملا کے، اور 72 وہ ہیں جنہوں نے جنگ لڑنی ہے، اور مقابلے کے اندر عبید اللہ ابن زیاد نے 22,000 کا لشکر بھیجا ہے۔ تو آپ لشکر دیکھ کے حساب لگا لیں کہ علی کے بیٹوں کی جرت کیسی ہوگی۔ تو اس لیے وہ کوئی مطلب نہ ڈر نہیں، وہ ڈرتے نہیں تھے، وہ کوئی ڈرپوک نہیں تھے، وہ کوئی جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ دبے ہوئے نہیں تھے کہ انہیں کو مجبور کر دیا گیا تھا، بلکہ یہ نانا جان کے دین کی سربلندی کے لیے کام ضروری تھا، یہ نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے یہ کام ضروری تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ہمیں اسی چیز کا درس دیا کہ جب تمہارے اوپر مشکلات آئیں، مصائب آئیں، تکلیفیں آئیں، تو اس وقت تم نے صبر کرنا ہے، جس طرح میرے حسین نے صبر کیا۔ حضور کو تو ان ساری چیزوں کا پہلے سے علم تھا۔ اور پھر دیکھیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نواسے کس قدر شاندار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے اندر، یعنی یہ میں آپ کے سامنے صرف ان کی شان عرض کر رہا ہوں کہ اللہ انہوں نے مقام کتنا دیا ہے۔ اب اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ نے صحابہ کی، سارے صحابہ کی شان کو بیان کیا کہ یہ جو محمد ہے نا صلی اللہ تعالی وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں یہ کافروں پر شدت والے ہیں، آپس کے اندر رحم کرنے والے ہیں، اور یہ ان کو تو جب بھی دیکھے گا نا یہ کبھی سجدے کے اندر ہوں گے، کبھی رکوع کے اندر ہوں گے، اور ان ساری چیزوں کا جب تو ان سے مقصد پوچھے گا نا تو ایک ہی مقصد ہوگا۔ وہ کیا مقصد ہوگا؟ وہ اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرنا ہوگا۔ اب یہ سارے صحابہ کے اندر جو مختلف چیزیں پائی جاتی تھیں، جو سارے صحابہ نے مختلف مواقع پر جو ہے وہ چیزیں ادا کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ایک ہی موقع پر ادا کر کے دکھائیں۔ وہ کس طرح؟ دیکھیے میدان کربلا کے اندر جب یزیدی آئے تو وہ کافر تھے، یعنی ان کے اندر کفارانہ حرکتیں پائی جاتی تھیں، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن حرکتیں کافروں والی تھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے اشداء ہو گئے، یعنی شدت والے ہو گئے، اور جو آپ کے ساتھی تھے، آپ کے ساتھ رہنے والے تھے، جو آپ سے محبت کرنے والے تھے، ان سے اس قدر محبت تھی کہ جب بھی کوئی جانے کے لیے میدان کے اندر جانے کے لیے آگے نکلتا تو امام حسین کہتے آپ رک جائیں، میں جانا چاہتا ہوں، آپ رک جائیں، آپ سے پہلے میں جاؤں گا۔ لیکن یہ ان کی محبت تھی کہ انہوں نے امام حسین کو جانے نہیں دیا، اور اپنی قربان جو جانیں ہیں وہ ان پر قربان کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 10 محرم کی رات جب ابن زیاد کا قاصد حضرت امام حسین کے پاس آیا نا تو اس نے آ کے کہا کہ صرف آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو آپ جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے، دونوں کے علاوہ تیسرا راستہ کوئی نہیں بچتا۔ تو آپ نے فرمایا میں حسین ہوں، بیعت تو میں کروں گا نہیں، اور جنگ لڑنی ہے تو پھر اس کا فیصلہ صبح کریں گے، 1 رات کا وقت مجھے دے دو، 1 رات کا وقت۔ حسین نے 1 رات کا وقت مانگا، کوئی ڈر کے نہیں مانگا، گھبرا کے نہیں مانگا، سوچو بچار کرنے کے لیے نہیں مانگا، بلکہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور آپ نے کہا بھائی جان میں جانتا ہوں آپ جرت والے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، ڈر تو سکتے نہیں، اور آپ کا فیصلہ بھی مجھے پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن پھر بھی یہ 1 رات کا وقت مانگنے کی کیا حکمت ہے؟
تو آپ فرمانے لگے اے عباس مجھے پتہ ہے یہ میری آخری رات ہے، اس رات کے بعد میں نے شہید ہو جانا ہے، میں نے چلے جانا ہے، آج وہ رات ہے کہ میں جی بھر کے اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ جو اللہ نے فرمایا نا جب بھی تو انہیں دیکھے گا تراہم رکعن سجدن، کہ جب بھی تو انہیں دیکھے گا یہ کبھی رکوع کے اندر ہوں گے، کبھی سجدے کے اندر ہوں گے، اور کبھی یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، کبھی یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں گے، اور ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہوگا؟ صرف رب کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرنا۔ تو امام حسین فرمانے لگے آج آخری رات ہے، میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ آخری رات میں اپنے رب کے ساتھ گفتگو کر کے گزاروں، رب کے سجدے کر کے گزاروں، کبھی اس کی بارگاہ میں رکوع کر کے گزاروں۔ اور ساری رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے، رب کا ذکر کرتے رہے، کبھی سجدے کرتے رہے، کبھی رکوع کرتے رہے۔ اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو آخری وقت کے اندر بھی آپ نے سجدہ کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ میں نے انہی نمازوں کے لیے اپنے سر کو کٹایا ہے، میں نے اسی جو ہے وہ دین مصطفیٰ کے لیے اپنے سر کو کٹوا دیا ہے۔ آج میرا مقصد صرف یہ نہیں کہ تم 10 محرم 9 محرم کو دیکھے پکا دو، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، سبیلیں لگانی چاہیے، میں اس سے منع نہیں کرتا، لیکن بھائی مقصد حسین کو چھوڑ کر کردار یزیدیوں والا، جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی، یہ بتا کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا، اور سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے جو ہے وہ عقیدت کا صلہ مانگے گا، حشر میں کس سے عبادت کا صلہ مانگے گا کہ حشر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ کہے کہ میں تیری عبادت کرتا تھا، اور اب کہے کہ تو باتیں ساری شیطان کی مانتا تھا۔ ادھر آپ کہتے ہیں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیازیں پکاتا ہوں، ان کے نام پہ جو ہے وہ محفلیں کرواتا ہوں، اور کردار ہم یزیدیوں والا پیش کر رہے ہوں، کم ہمارے سارے یزیدیوں والے ہوں، تو پھر کیسے ہم کس منہ سے امام حسین کا نام لے رہے ہیں؟ تو اس لیے اپنے کردار کو بھی ہم نے امام حسین جیسا بنانا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، ہم یہ ارادہ کر کے جائیں کہ آج انشاءاللہ ہم اپنے کردار کے اندر بھی حسینیت کو زندہ کریں گے، ہمارے کردار سے، ہمارے چہرے سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے چال سے، ہماری ڈھال سے ہر ایک دیکھنے والے کو پتہ چلے گا کہ حضرت امام حسین کا غلام آ رہا ہے۔ ہمیں بتانا نہیں پڑے گا، نعرے نہیں لگانے پڑیں گے، بلکہ لوگ دیکھ کے کہیں گے یہ حضرت امام حسین کا ماننے والا آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس بارے میں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو بھی حسینی بنا سکیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔